ہیلو اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل چیپٹر نمبر 8 واکنگ آن دا مون نیل ایمسٹرانگ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کب پیدا ہوا تھا اور کس طرح سے وہ بچپن میں ہی اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے پاپا کے ساتھ فلائنگ ریس دیکھنے جاتا تھا۔ کئی مرتبہ وہ اپنے پاپا کے ساتھ ہوائی سفر پہ بھی جا چکا اور آخرکار وہ ایسٹروناٹ بن گیا اور اس دنیا کا سب سے پہلا انسان بنا کہ جس نے مون پر واک کیا ہو، واکنگ آن دا مون، جو مون پر چلا ہو۔ تو یہ اس کے بچپن کا خواب تھا اور بچپن سے ہی وہ یہ کرتا آ رہا تھا، اس لیے وہ وہاں پہنچ سکا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے پیج نمبر 64 پر۔ آپ پیج نمبر 64 نکالیں اور ہم آج یہاں سے پڑھیں گے۔ When he was 11, Neil asked his parents if he could take flying lessons from $9 an hour. His parents said yes, but he would have to work and earn the money himself. All Neil wanted to do was to learn to fly. He worked hard and made the money he needed. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ نیل جب 11 سال کا ہوا تو نیل نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ مجھے $9 چاہیے تاکہ میں فلائنگ لیسن سیکھ سکوں، یعنی ہوائی جہاز کیسے اڑانا ہے، یہ ہے فلائنگ لیسنس۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے $9 چاہیے۔ تو دیکھو، ڈالر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، یعنی امریکہ کا جو کرنسی ہوتا ہے۔ اس ہر دنیا کی الگ الگ جگہوں کا الگ الگ کرنسی، آپ کو پتا ہوگا انڈیا کی کرنسی روپی ہے، امریکہ کی کرنسی ڈالر ہے، اور بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکا ہے، پاکستان کی بھی کرنسی روپی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الگ الگ جگہ کا جو کرنسی ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو امریکہ کو جو کرنسی ہے وہ ڈالر ہے، تو $9 اس کے نیل نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ مجھے $9 چاہیے تاکہ میں فلائنگ لیسن سیکھ سکوں۔ تو اس کے پیرنٹس نے کہا کہ he would have to work and earn the money himself۔ کہا کہ بھائی یہ پیسے تو تمہیں خود سیکھنے پڑیں گے، کیونکہ فلائنگ جو شوق ہے وہ آپ کو ہے، تو آپ ہی کو پیسے بھی لینے پڑیں گے اور آپ کو $9 آپ کو خود حاصل کرنے پڑیں گے محنت کر کے، اور اسی $9 سے آپ کو خود جو ہے فلائنگ لیسن سیکھنے ہوں گے۔ تو ہوا یہ کہ اب $9 بھی اس کو خود ہی محنت کر کے حاصل کرنا پڑا۔ پھر اس نے فلائنگ لیسن سیکھنے کے لیے انرول کیا۔ تو میرے خیال میں اسی ہوگا کہ کسی ایروسپیس اسٹیشن پہ ایسا کوئی لیسن دیا جاتا ہوگا، جیسے کہ ہمارے یہاں کہیں کوچنگ ہو رہا ہے تو ہم یہ کچھ پیسے دے کے وہاں کوچنگ میں ایڈمیشن کرا لیتے ہیں۔ تو ویسے ہی، کیونکہ نیل کو پڑھنے کا تو اتنا شوق نہیں تھا، تو لیکن اسے ہوا میں اڑنے کا بہت شوق تھا۔ تو ایسا نہیں ہے اس نے پڑھائی نہ کیا ہو، خالی ہوا میں کی، تو پڑھائی تو کیا تھا، پڑھائی ہی کی وجہ سے اس نے وہ اتنا کامیاب ہو سکا کہ وہ آخرکار جو ہے محنت کر کے $9 کمائے۔ تو جس طرح ہم کوچنگ میں ایڈمیشن لیتے تو وہاں وہ فلائنگ لیسنس لینے کے لیے بھی وہاں ایک ایروسپیس اسٹیشن پہ
وہاں ایڈمیشن یعنی فلائنگ لیسن سیکھنے کے لیے ایڈمیشن کے لیے اس کو $9 چاہیے تھا. تو اس نے پیرنٹس نے کہا بھائی یہ تمہیں خود حاصل کرنے ہوئے. تو اس نے خود حاصل کیا اور آخر کار اس نے وہ لیسن سیکھا. On his 16th birthday he got his pilot's license. پائلٹ لائسنس. اس کے وہ جب 16 سال کا ہوا، 16th برتھ ڈے میں 16 سال کا ہوا تو اسے پائلٹ کا لائسنس مل گیا. In many countries young people are not even allowed to drive a car in age 16. جبکہ بہت سے کنٹریز میں تو 16 سال کے بچوں کو گاڑی نہیں چلانے دیتے ہیں جو روڈ پہ چلتا ہے. کہ یہاں تو نیل ایمسٹرانگ کو 16 سال کی عمر میں تو آسمان پر اڑنے والے جو ایروسپیس جو ہوتے ہیں ان کو اڑانے کے لیے لائسنس مل گیا تھا. اس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے اس نے کتنا محنت کیا ہے، کتنے اچھے سے سیکھا ہے کہ اب جو آفیسرز ہیں ان کو بھروسہ ہو گیا کہ اب یہ غلط نہیں کرے گا، اسی لیے انہیں لائسنس دے دیا. Neil was 19 year old when he became a pilot in the Navy. Later he joined the Air Force and became test pilot. He flew some of the fastest aeroplanes in the world. Soon he was selected and trained to become an astronaut. جب وہ 9 سال کا ہوا تو سب سے پہلے وہ نیوی میں گیا. نیوی مطلب ہوتا ہے سمندر کے جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیوی. نیوی میں گیا، نیوی میں پائلٹ بنا. تو اور دوسرا پھر وہ ایئر فورس میں گیا. ایئر فورس میں یعنی آرمی کی جو ہیلی کاپٹر چلانے کا کے لیے وہ کیپٹن بنا تھا. تو پھر وہ کیا ہوا، ٹیسٹ پائلٹ بنا. اور دنیا کے سب سے کچھ فاسٹسٹ ایروپلینس یعنی سب سے تیز اڑانے والے ایروپلینس جو چلائے گئے ان میں سے ایک نیل ایمسٹرانگ کا تھا جو اس نے چلایا تھا. آخرکار وہ ایسٹروناٹ بن گیا. یہ سب کرنے کے بعد اتنی جلدی آسانی سے ایسٹروناٹ نہیں بنا. پہلے وہ نیوی میں گیا، وہاں پہ جہاز اڑایا. پھر وہ ایئر فورس میں گیا، وہاں پہ اڑایا. پھر ٹیسٹ پائلٹ بنا، پھر جا کے وہ ایسٹروناٹ بنا. In July 1969, Neil was chosen to lead the crew of spaceship Apollo 11. They were going to the moon. Apollo 11 یہ تھا اس اسپیس شپ کا نام، یعنی جو ہوا میں جو اڑایا گیا تھا اسپیس شپ، اس کو کہتے ہیں اسپیس شپ. اس کا نام رکھا گیا تھا اپولو. اور وہ 1969 میں زمین سے چاند کی طرف بھیج دیا گیا. On July 21, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. 21 جولائی 1969 کو فرسٹ پرسن بنا جو مون پر چلا ہو. He called the first step he took a giant leap from the world. تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ اس زمین سے، دیکھو یہاں نیل آرمسٹرانگ، یہاں پہ آپ اس کو فوٹو دیکھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے کہ میں نے ایک لمبی چھلانگ ماری، جو اس کا اسپیس شپ تھا وہاں سے وہ ایک لمبی چھلانگ ماری. یہ ہے مون. لمبی چھلانگ ماری. فرام دا مون نیل could see the tiny earth hanging in the sky. نیل نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا زمین ہے جو آسمان میں اٹکا ہوا ہے اور وہی مون ہے. His dream came true that day. اس دن اس کے خواب، ہم جس کو کہتے ہیں اردو میں شرمندے تعبیر ہوئے، یعنی اس کا خواب پورا ہوا. اور آخرکار نیل آرمسٹرانگ دیکھیے چاند پہ پہنچ گیا اور امریکہ کا جھنڈا وہاں پہ گڑا. دیکھو یہ ہے مون اور یہ ہے نیل آرمسٹرانگ. تو یہ وہ کہانی ہے جو نیل آرمسٹرانگ کی، جو اس نے اپنی زندگی میں کس طرح سے
وہ چاند پہ چڑھا. یہ بہت انسپائرنگ کہانی ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اگر کوئی کام کوئی کرنا چاہتا ہے, آپ کوئی چیز بننا چاہتے ہیں تو 1 منٹ میں آپ بن نہیں سکتے. بچپن سے آپ کو اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے. جس طرح نیل آرمسٹرانگ کس طرح سے اس کو آسمان میں اڑنے کا شوق تھا, تو وہ کس طرح سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جاتا تھا فلائنگ ریس دیکھنے کے لیے. کبھی کبھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اڑا بھی تھا. پھر اس نے پیرنٹس کے سے پیسے مانگا. پیرنٹس نے کہا بیٹا تم اپنا محنت سے پیسہ کماؤ. اس نے محنت کر کے پیسہ بھی کمایا. آخرکار یہ ہوا کہ نیل آرمسٹرانگ کو جو خواب تھا وہ پورا ہوا, اور وہ 1969 کو 21 جولائی ڈیٹ کے دن نیل آرمسٹرانگ آسمان پر اسپیس میں مون پر پہنچا. اور مون پر جیسے ہی پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ جائنٹ لیپ, لمبی چھلانگ مار کر وہ مون پہ اترا. اور مون پر اترنے کے بعد وہ بہت خوش ہوا کیونکہ اس کا خواب پورا ہوا. تو یہ ہے واک آن دا مون اور نیل آرمسٹرانگ کی حقیقی کہانی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.